السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ ہدایت اور میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم 17واں پارہ کریں گے۔ سورہ الانبیاء سے آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اب بات کیا ہو رہی ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا اور فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، یعنی اس طرح ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے۔ کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جب قیامت کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس کی بات کرتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے ابھی تو یہ ہونا ہے، پھر یہ ہونا ہے، اور پھر بہت لمبا ٹائم ہے، دیکھا جائے گا جب وہ وقت آئے گا۔ اور اکثر اوقات جب لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جب آخری ادوار میں ایک وہ وقت بھی آئے گا جب کہ مسلمانوں کی خوشحالی بھی ہوگی اور ہر طرف اسلام پھیلا ہوا ہوگا، تو ہم شاید سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ موقع دے دے گا اور پھر ہم اپنی نمازیں پوری کر لیں گے اور تمام جو اچھے کرنے والے کام ہیں ان کی طرف توجہ دیں گے۔ لیکن ہمارا حساب کتاب تو وہیں سے شروع ہو جانا ہے جہاں پر یہ سانس کی لڑیاں جو ہیں وہ بکھر جانی ہیں، جہاں پہ وہ وقت ختم ہو جانا ہے، جہاں پہ وہ ایکسپائری ڈیٹ آ جانی ہے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا حساب تو بالکل میرے ساتھ لگا ہوا ہے، کہ جیسے ہی میں نے مرنا ہے وہاں پر ایک اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جانی ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر ہمیں یہ جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس وقت اس کے لیے کیا کیا مراحل جو ہیں وہ آتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، سو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے، گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم بتاؤ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم سے پہلے تھا، اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں، اور وہ کہتے ہیں یقیناً تم ایسا کرو گے، پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں۔ یعنی وہاں پہ قبر میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جیسے اکثر کسی کی ڈیتھ ہو تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ اب کیا ہو رہا ہوگا، اب کیا ہو رہا ہوگا، تو وہاں کی حقیقت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ کتنا مشکل سفر ہے اور وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ میت کو ڈانٹتے ہوئے پوچھتا ہے، 3 سوالوں کے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کیا سوال ہیں؟ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ آخری آزمائش ہے جو مومن پر پیش کی جاتی ہے۔ یہ وہی موقع ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ مومنوں کی ایک مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں بہت سے ایسے اپنے ہی آئیڈیاز ہیں۔ یعنی جب انسان یہ سوال سنتا ہے تو کہتا ہے یہ سوال کون سے مشکل ہیں، جیسے شاید کلاس 1 کے بچے کو بتایا جاتا ہے اسلام کیا ہے، کلمہ کیا ہے، ہماری کتاب کا نام کیا ہے، اور ہمارے آخری پیغمبر کا نام کیا ہے۔ ہم اسی طرح سے رٹا لگا لیں گے اور ہمیں ان سوالوں کے جواب آتے ہوں گے اور وہاں پر ہم سارے جواب دے پائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ سوال پوچھے جائیں گے تو وہاں پر انسان کوئی رٹی رٹائی بات نہیں کر سکے گا۔ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جو ہم اس دنیا میں رہ کے اپنے معاملات کو کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک اور ڈائمنشن ہے، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ ہم ایک اور ڈائمنشن میں چلے جاتے ہیں۔ آج کل تو سائنس فکشن کی ایسی ایسی فلمیں بن رہی ہیں کہ ہمیں یہ کانسیپٹ بھی سمجھنا مشکل نہیں رہا کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہر طرح کے ان کے ڈائنامکس ہی فرق ہوتے ہیں۔ اس ڈائمنشن میں جا کر انسان وہ بات کرے گا جو اس کے سب کانشیس میں ہوگی، جو اس کے ذہن میں رچی بسی ہوگی، کیونکہ جو بات ہمارے ذہن میں رچی بسی ہوگی ہم اسی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یعنی آپ سطحی سوچ کے مطابق وقتی طور پہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز کو آپ نے اپنے دماغ میں ذہنی طور پہ ہر طرح سے ایکسیپٹ کر لیا ہے، آپ کا پورا لائف سٹائل اس پہ بیسڈ ہوتا ہے، جس کو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں ہمارے پیراڈائمز۔ یعنی پیراڈائمز کیا ہوتے ہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں
جو آپ اس کے مطابق محسوس کرتے ہیں، اب آپ کی باڈی آٹومیٹیکلی وہی ریئیکشن دینا شروع کر دیتی ہے۔ جس انسان نے جس آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کیا ہوگا وہ اسی کے مطابق کام کرے گا۔ اسی لیے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب فرشتے مومنوں سے سوال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور حدیث کے مطابق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ کیوں کہہ پائے گا؟ یعنی یہاں بات رب کی ہو رہی ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اور رب کون ہوتا ہے؟ جو کہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا مالک ہے، اور وہ مدبر ہے، تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے۔ جس شخص نے اپنی پوری زندگی میں اس فارمولے کو اپنے ساتھ رکھا ہے کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرے لیے تدبیر کر رہا ہے، مجھے اس کی ہر تدبیر پر راضی ہونا ہے، یہ میرا خالق ہے، میرا اور اس کا معاملہ جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا ہے، تو مجھے وہ جو مخلوق کو ادب آداب کے ساتھ اپنے خالق سے وابستہ ہونا ہے، میں نے ان کو فالو کیا ہے۔ اسی طرح سے وہ یہ بھی یاد رکھتا ہے کہ ساری بادشاہت میرے رب کی ہے۔ تو جو اس کا لائف سٹائل ہے، اگر یہ ہوگا تو وہ یہ جواب دے پائے گا۔ پھر اسی طرح اس میں آتا ہے کہ بے شک مومن جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ بس اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ یعنی یہاں پر اب دین کی بات آ گئی کہ وے آف لائف تمہارا کیا تھا۔ وہ انسان جو کہ کبھی اس نے قرآن کو کھول کے نہیں پڑھا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا۔ ہمیں کیسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، اور وہ اپنے آپ کو منکر حدیث کہتے ہوئے بھی شرماتے نہیں ہیں۔ تو وہ کیسے اس چیز کا جواب دے پائیں گے کہ ہم کس کی عبادت کرتے تھے، یا کیسے ہمارا لائف سٹائل کس طرح سے گزر رہا تھا؟ اور پھر یہ بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اسے کہا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی ایک بھی اس لائق نہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے۔ اور اسی طرح جب اس سے نبی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق اور جو اس نے سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اور جو غیر مومن ہوتا ہے جب اس سے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو تو وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، اٹکل پچکل باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تو اس کو افسوس ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ علم کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ہاں میں نے سنا تھا کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، لیکن اس کے پاس اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہوتا، نہ اس کو دین کے بارے میں کچھ پتا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں امپورٹنٹ بات یہ پتا چلتی ہے کہ ہماری زندگی اس رخ چلنی چاہیے، ایسا ہمارے پاس طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سمجھیں کہ ہم نے ان 3 مین کویسچن کی تیاری کرنی ہے۔ اوپن بک ٹیسٹ ہے ہمارے پاس، یعنی ہمیں کوئی سرپرائز نہیں دیا گیا کہ آپ نے سب کچھ پڑھنا ہے اور پھر اب آپ کو سب کچھ یاد کرنا ہے، رٹا لگانا ہے، اور پتہ نہیں اس میں سے کیا بات آئے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ ان سوالوں سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سوال جب ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کر رہے ہوں گے تو ہم اس کا جواب دے سکیں گے۔ آپ کو کئی دفعہ ایسے اب آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں ایسے ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کسی کے قبر کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ اچھا اب تم سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، اب تم اس کا ایسے جواب دے دو۔ یہ تو دنیا میں بھی فارمولہ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ کہیں کوئی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی کھڑا ہو کے سب کے سامنے اس کو زور زور سے بتا رہا ہو کہ ان سوالوں کے جواب، اس کو بھی نکال دیا جائے گا، وہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا بھی جو پیپر ہے یا ایگزامینیشن ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی چیٹنگ بھی کراتا ہے تو چپکے سے کراتا ہے۔ لیکن ہمیں تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ان سوالوں کی نوعیت یہ ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں وہ کام کر رہے ہوں گے تو ہم وہاں پر وہ جواب دے پائیں گے۔ تو لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے رخی میں منہ پھیرے ہوئے ہیں کہ اتنا قریب ہے۔ ہم روز اپنی زندگی میں آمنے سامنے لوگوں کو جاتا دیکھتے ہیں اس دنیا سے، دنیا کی حقیقت بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ کتنے جنازوں پہ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں بس آج فلاں جگہ تعزیت کے لیے جانا تھا، فلاں کو وزٹ کرنا تھا، فلاں کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ کووڈ کی وجہ سے تو یہ خبریں اور زیادہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہمارا پھر بھی حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اسے کھیل کود میں ہی سنتے ہیں اور ان کے دل بالکل غافل ہیں۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی کہ دل غافل ہے اصل میں۔ اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھیں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو؟ پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے، ہر بات کو وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پہ تھے۔ جب ہم اونچی جگہ پر چڑھتے تو اونچی اونچی آواز کے ساتھ تکبیرات پڑھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے اور بہت قریب ہے۔ تو اسی لیے ہم اپنے رب کے بارے میں جب ہم اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں تو کسی قسم کا ایسا جملہ نہ بولیں جس میں ہم اس طرح کی بات کر رہے ہوں کہ اللہ تو سن ہی نہیں رہا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن حیران کن خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ تجھ سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، دینی تعلیمات حاصل کرنا، یہ آپ کا کوئی یہ اسٹڈی روم کا وہ نہیں ہے رول کہ جی میرے پاس سب کچھ پڑھا ہوا ہے، میں بہت پڑھی لکھی ہوں اور میں خود سے سب کچھ کر لوں گی۔ آپ دیکھیں دنیا میں اگر ہمارے سامنے موازنہ ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں، دو ایکسپرٹس آتے ہیں اور ایک کہتا ہے کہ میں نے باقاعدہ کسی ادارے میں داخلہ لیا اور میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی اور پھر میں نے اتنا وقت اس میں لگایا اور پھر میری اتنی پریکٹسز تھیں، پھر میں نے ایسا جو تھا تھیسز لکھا، پھر میں نے ایسے پروجیکٹس پہ کام کیا، تو وہ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص آتا ہے جو کہتا ہے کہ وہ میں نے آن لائن کسی یونیورسٹی سے کیا تھا اور وہ گھر بیٹھے بیٹھے کیا تھا، کووڈ کی وجہ سے تو خیر اس وقت ہر چیز آن لائن ہے، لیکن جب ہمیں یہ موازنہ آ جاتا ہے کہ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے پروٹوکول کے مطابق پڑھا لکھا گیا اور ایک انسان جو ہے کسی ٹریننگ کے بغیر، کسی طریقے کے بغیر خود سے پڑھ رہا ہے، خود سے کسی آیت کو پڑھ کے بھی سوچتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اچھا اس کا کیا ہوگا، تو ان کے پورے ایٹیٹیوڈ میں بھی فرق ہوگا، ان کے کام میں بھی فرق ہوگا، ان کی سمجھ میں بھی فرق ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی اسی لیے کہا گیا کہ اہل ذکر سے پوچھو، یعنی ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس علم ہی اتنا نہیں ہے تو ہم آپس میں بیٹھ کے فقہی نوعیت کے مسئلے بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے اپنے لاجک نکال کے کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے، میرا ویسے ذہن نہیں مانتا کہ اس چیز کا یہ مطلب ہوگا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فوراً وہاں پر فل سٹاپ لگا کے اپنے آپ کو بتانا چاہیے یہ وہ سوال ہیں جن کے لیے ہمیں جو کوئی عالم دین ہے ان کی طرف جانا ہے، جو علماء بتا رہے ہیں ان سے مشورہ کرنا ہے، ان کی مجالس میں جا کے بیٹھنا ہے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے ینگسٹرز بھی آ کے کہتے ہیں یا خواتین مرد کو بھی کوئی ایسے سوالات ان کے ذہن میں بار بار آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم دین پر عمل کریں، لیکن ہمارے ذہن میں بہت سی ایسی الجھنیں ہیں، مثلاً اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اس دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے، ادھر ایول کیوں ہے، مثلاً اگر یہاں پہ اتنی ایسے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، پھر یہ کہ ہم سائنسز کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہیں کہیں میں جو کلیش آ رہا ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں گے، یا ابھی جیسے اور اس قسم کے کتنے ہی سوالات ہوتے ہیں کہ وراثت میں عورت کا حصہ کم کیوں ہے، یا مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے، چاہے وہ ایکسیپشنز کئی چیزوں کی ہیں یا کئی چیزوں کی اپلیکیشن ہے۔ ایسے تمام سوالات ہمیں کن سے پوچھنا چاہیے؟ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں۔ اور یہ دنیا کا بھی ہم یہ اصول اپناتے ہیں، یعنی اگر آپ کو کھانسی بخار ہوگا تو آپ موٹر میکینک کے پاس تو نہیں جائیں گے علاج کروانے کے لیے، آپ اپنے درزی سے تو نہیں پوچھیں گے، آپ باہر کھڑے ہوئے کسی جگہ کے جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہو، درزی بہترین کپڑے سینے والا ہو، موٹر میکینک بہترین طریقے سے آپ کی گاڑی کو فکس کر دیتا ہو، اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، لیکن اس سے نہیں جا کے پوچھیں گے کہ کیا خیال ہے اس مسئلے کا، کیا حل ہے، کیا کریں گے؟ آپ کھانسی زکام کے لیے ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے۔ اسی طرح جب ہمیں دینی مسائل پیش آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں علماء کو ریجیکٹ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کئی دفعہ وہ جو بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی جو ایک مزاج پہ یا نفس پہ یا خواہشات پہ ایک چوٹ لگاتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، تو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بیٹھے بیٹھے کہے کہ یہ کام کر لو، لیکن اسی لیے یہاں پر خاص طور پہ بتایا گیا ہے کہ ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم خود علم نہیں رکھتے تو جاؤ
اور جا کے اہل علم سے بات کرو. ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے. انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا گیا. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، غارت کر دیا گیا ان لوگوں کو جو کہ حد سے زیادہ نکل گئے. اور یہ فارمولا اگر آپ شروع سے دیکھ لیں، جو بھی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، حد سے کون نکلے گا؟ جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں نہیں سوچے گا، جو اللہ کے پیغام کو سیریسلی نہیں لے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلا مسئلہ اس کی زندگی میں کیا ہو جائے گا کہ وہ جو علماء ہیں ان کو وہ ویلیو نہیں دے گا. ان سے دین سیکھنے کی بجائے خود سے اپنے بارے میں جو ہے سوچے گا کہ اس کو کام کو کیسے کرنا ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں پہ بھی ایک امپورٹنٹ فارمولا دیا جا رہا ہے. اور یہ بھی اگر فارمولا ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری قرآن سے وابستگی جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے آپ اسے ریلیٹ نہیں کر پاتے. دنیا میں بھی جب ہم کوئی کریئر چوز کرتے ہیں، کوئی اپنا سبجیکٹ چوز کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا پیشن ہے، یہ میری خواہش ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر یہ جنرل جو ہے ایک ٹینڈنسی ہے کہ میں اس چیز کو بہت اچھا کر سکتا ہوں. اور پھر ہم اس میں آگے ایکسیل کرتے جاتے ہیں. جیسے والدین اگر بچوں کو زبردستی کسی سبجیکٹ میں ڈالتے ہیں کہ آپ کو یہی پڑھنا ہے اور اسی طرح سے پڑھنا ہے، اب ان کو لگتا ہے کہ میں اسے ریلیٹ نہیں کر پاتا، میں تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا، میرا تو ڈریم کچھ اور تھا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کلام نازل فرمایا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں ذکرکم، تمہارا ہی ذکر ہے، یہ میری سٹوری ہے، مجھے خود دیکھ کے پڑھنا ہے. او یہاں پہ میری بات ہو رہی ہے، ہاں یہ جو میری زندگی میں بھی فلاں دن یہ مسئلہ آیا تھا، یہ تو اس کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ مجھے اس کا سلوشن مل رہا ہے، یہاں پہ مجھے وارن کیا جا رہا ہے، یہاں پہ مجھے سٹاپ کیا جا رہا ہے. ایک شادی کا کارڈ ہوتا ہے جس میں دلہا دلہن کے نام کے علاوہ چند رشتہ داروں کا نام ہوتا ہے. اگر ہمارا اس میں نام آ جائے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. ایک کوئی شخص اپنے کوئی کتاب لکھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے لکھنے کے بعد کہ اچھا میرے نام کے ساتھ کوئی چیز پرنٹ ہو کے آئی ہے. آپ کو کوئی بتا دے کہ فلاں جگہ کوئی نیوز پیپر ہے، کوئی میگزین ہے، یا کوئی اور ایسی جگہ ہے جس میں آپ کا ذکر آ گیا ہے، تو آپ سوچیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے. وہ کتاب خریدتے ہیں، وہ میگزین خریدتے ہیں، لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس میں میرا ذکر ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں تو ہمارا ذکر ہے، تو ہم اس سے کیوں نہیں ریلیٹ کر پاتے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ میں نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بہت زیادہ بڑھانا ہے؟ اور یہ تب ہوگا جب پڑھانے والا بھی اس کو ریلیٹیبل بنائے، پڑھنے والا بھی یہ سوچے کہ اس میں مجھے میری زندگی کے تمام مسائل کا جو ہے حل ملے گا. اسی لیے یہاں عقل کی بات کی ہے، افلا تعقلون، عقل استعمال کرنی چاہیے. عقل استعمال کر کے بیٹھیں گے تو پھر ہمیں نظر آنا شروع ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بھی قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی کو بہت مضبوط کر لیتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. جو آیت پڑھتے ہیں ان کو لگتا ہے اس میں مجھے ڈھارس مل رہی ہے، اس میں مجھے سہارا مل رہا ہے، اس میں مجھے اللہ کی معرفت مل رہی ہے، اس میں مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میری بڑھ رہی ہے. یعنی ہر جگہ پہ ہمیں ایک گائیڈ لائن ایسی مل رہی ہوتی ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنے اس کسی بھی کام کو پیچھے چھوڑیں. دل چاہتا ہے کہ ہم اور سے اور اپنے تعلق کو مضبوط بناتے چلے جائیں. اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا. جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے. بھاگ دوڑ نہ کر، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے. کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے. پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بھجی پڑی آگ کی طرح کر دیا. ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو طنز اور مذاق کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. کیا چیز؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. کھیل تماشے کے لیے چیزیں نہیں یہ بنی ہیں. یہ کس چیز کے لیے بنی ہیں؟ یہ سب کچھ جو بنا ہے دنیا کی حقیقت وہ نہیں ہے یولو، یو اونلی لیو ونس. یا بہت سارے ایسے جو سلوگنز ہوتے ہیں کہ ہمیں انجوائے کرنے دیں، ابھی تو ہم ینگ ہیں، ابھی ہم نے دیکھا کیا ہے، ابھی سے آپ نے اس کو بزرگ بنا دیا ہے. کتنے ایسے سلوگنز ہیں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں جب کوئی انسان سیریسلی زندگی کو لینا شروع کرتا ہے. دیکھو تم نے تو سب کچھ ہی چھوڑ دیا، تم تو بالکل اب جو ہے نا بوڑھے لگنے لگ گئے ہو،
تمہیں تو لگتا ہے کہ کوئی انجوائمنٹ ہی نہیں رہی تمہاری زندگی میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس ساری چیز کو بالکل مذاق کے لیے کیجول نہیں بنایا گیا. اب دیکھیں نا کہ اگر آپ کے سامنے ایک کوئی پینٹنگ آتی ہے جو کسی ایک آرٹسٹ نے بڑی ڈیپ تھاٹ کے ساتھ بڑے ایبسٹریکٹ طریقے سے بنائی ہے, اس کے لیے آپ کا ایک امپیکٹ اور ہوگا. اور اسی طرح سے ایک بچہ ہے 3 سال کا, اس نے وہی برش اور کلر لے کر جو اس کو ایسے سپلیش کر دیا, اس پہ بنایا, تو آپ کو اس میں نوعیت میں فرق محسوس ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ہم اس کو کیجول لیں, اس میں خوبصورتیاں دیکھیں, اس کی پرفیکشن دیکھیں, اس کے معاملات جس طرح سے صبح سے شام تک چل رہے ہیں وہ دیکھیں. کوئی بھی ایریا اٹھا لیں, فزکس اٹھا لیں, کیمسٹری اٹھا لیں, بایولوجی اٹھا لیں, میتھس اٹھا لیں, کوئی سبجیکٹ آپ دیکھ لیں, جو پرنسپلز ہیں جو کہ کائنات میں چل رہے ہیں, انوائرمنٹل سائنسز کو پڑھ لیں, سوشل سائنسز کو پڑھ لیں, انسانی جسم کو پڑھنا شروع کر دیں. اللہ کی بنائی ہوئی ہر تخلیق میں آپ کو اتنی پرفیکشن نظر آئے گی. یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا بنانے کا اور اس کو رن کرنے کا کوئی پراپر اسی طرح سے پورا سٹرکچرڈ سسٹم نہ ہو. اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے, اور اگر ہم کرنے والے ہوتے, بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں, بس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے. ہم جو باتیں بناتے ہیں تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے, اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں. یعنی کہ کائنات کو دیکھ لیں نا ہم, کہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی کائنات ہے وہ کیا نہیں کر رہی, کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اسی طرح اللہ کے بندے بھی تکبر نہیں کرتے. جن کو یہ حقیقت پتہ چل جاتی ہے وہ اللہ کے آگے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں, اور نہ ہی وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی قسم کا سر اٹھاتے ہیں, کسی قسم کی سرکشی میں جاتے ہیں. کیونکہ جو انسان بھی اس حقیقت کو سمجھ لے گا وہ کیا کرے گا, اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے پاس دائرہ کار کیا ہے, میں نے کس میں رہنا ہے. اور وہ کرتے کیا ہیں, یسبحون اللیل والنہار لا یفترون, اور وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے. ان کو دعائیں پڑھنی بھی مشکل نہیں لگتی. کس کو دعائیں پڑھنی مشکل لگتی ہے؟ جب بچے ہوتے ہیں یا کوئی بھی اور لوگ ہوتے ہیں, جب وہ دعائیں سیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں صبح کی بھی بھول گئے اور شام کی بھی بھول گئے, ٹائم ہی نہیں ملا, یا یہ کہ قرآن بھی کھولنے کا ٹائم نہیں ملا. ایسا انسان جو صبح سے شام تک کیسی کیسی فوٹوگرافی کرتا ہے, کیسی کیسی پکچرز اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے, کیسی کیسی کتابیں پڑھتا ہے, علوم حاصل کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ساتھ ریلیٹ بھی نہیں کر پاتا, اور دوسرا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس نے ہر چیز کو بہت لائٹلی لیا ہے. تو یہ جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دیا ہے کہ ہم جہاں اتنا ڈیپ ہو کر اس میں اتنا ریسرچ ورک کر رہے ہیں, اتنی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہاں پر ہم پھر اپنا کنیکشن کو بھی اس کے ساتھ اسی سیریس نوعیت کے ساتھ لیں. کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے. پس اللہ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, اور وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں, اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ لاؤ اپنی دلیل پیش کرو, یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل. بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ حق کو نہیں مانتے, اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں. تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, بس تم سب میری ہی عبادت کرو. یعنی پچھلے بھی اگر ہم اقوام دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک ہی پیغام ہر دفعہ آیا تھا. مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے. غلط ہے, اس کی ذات پاک ہے, بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں. کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے, بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں. وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے. وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو, وہ جو ہیبت الہی سے لرزاں اور ترساں ہیں. اور ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے, اور ہم ظالموں کو اسی طرح کی سزا دیا کرتے ہیں. کذالک نجزی الظالمین, کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے, پھر ہم نے انہیں جدا کیا, اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا, کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہاں پہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ کیا کہا گیا کہ کافر لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری کیسے ہوئی,
وہ گیلیکسیز کو تو اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ سٹارز جو ہیں وہ ہمیں کیسے نظر آ رہے ہیں، اور وہ مختلف سائنسز میں جو کچھ بھی آسمان میں کائنات میں نظر آ رہا ہے اس کے اوپر تو انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی، ریسرچز کی، پڑھی، ان کے بارے میں اتنا سارا غور و فکر کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کہاں سے سب کچھ ہو گیا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر انہیں جدا کیا گیا، جیسے اس کے بارے میں بھی، کائنات کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ پہلے یہ صرف گیسز تھی، پھر یہ ملی، کنڈینس ہوئی، اور جب یہ اکٹھی ملی تو پھر وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ ہوا، اور بگ بینگ کے بعد ہر چیز منتشر ہو کر اپنی جگہ پر آ گئی۔ آپ دیکھیں کہ لاجیکلی بھی اگر ہم دیکھیں دنیا میں آپ کسی قسم کا بینگ کریں، مثلا آپ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اور آپ کا وہاں پہ بینگ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا دوسری گاڑی کے ساتھ، اور جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا اور اپنی گاڑی سے آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی گاڑی تو بہت چھوٹی سی تھی لیکن اب وہ مرسڈیز بن گئی ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ آپ میری بات سن کے بھی ہنسیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد تو جو میری گاڑی جو بھی تھی بلکہ اس کے بھی تو شاید پرخچے ہی اڑ چکے ہیں اور بہت جگہوں سے جو ہے اس میں خرابی آ چکی ہوئی ہے، یہ کیسے ہوا کہ وہ اس سے بھی بہترین گاڑی بن کے یا رولز رائس بن کے میرے سامنے آ جائے۔ چلیں ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کا بڑا خوبصورت ڈنر سیٹ تھا اور اس کی ایک پلیٹ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گئی، لیکن جب آپ اس کو اٹھانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو ایک اور جو لیٹسٹ آپ نے سیٹ دیکھا تھا اسی طرح سے ڈیزائن ہو کر آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ نہیں۔ جب بھی بینگ ہوا ہے کسی قسم کا، دروازے کا، فرنیچر کا، چیزوں کا، گاڑی کا، تو وہ بینگز جو ہیں انہوں نے ہمیشہ تباہی دی ہے۔ یہ کون سا بگ بینگ ہے جو کہ کائنات میں ہوا تھا جس کی وجہ سے گیلیکسیز بن گئی، اپنے اپنے آربٹ میں آ گئیں، اپنے اپنے کاموں کو انہوں نے صحیح سنبھالنا شروع کر دیا، ساری چیزیں جو ہیں وہ سائنسز کی ڈیفرنٹ فیلڈز بننی شروع ہو گئیں، لوگوں نے جا جا کے چاند پہ اور مریخ پہ سفر کر کے دیکھنا شروع کر دیا، ان کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا، واہ واہ ہونی شروع ہو گئی کہ اتنے ستارے، اتنے سیارے، کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے، کوئی بدصورتیاں ہمیں نظر نہیں آئیں۔ یعنی اس بینگ کے بعد اتنی خوبصورتیاں نظر آئیں کہ کیا وجہ اس کی؟ یہی بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ افلا یؤمنون، کیا تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ کیا یہ تمہیں بتانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ہمارے لیے اس وقت جو بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو لوگ ایسی فیلڈز کے ایکسپرٹ ہیں وہ ایسے مذاق اڑاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سائنسز پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ سائنس ہی شاید نعوذ باللہ خدا ہے، سائنس ہی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، ریلیجن تو کچھ نہیں دے سکا، ریلیجن تو پیچھے رہ گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو کائنات بنائی اور سب کچھ اس میں بنایا، یہ سسٹم چل ہی اس وجہ سے اتنے اچھے رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکیں، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کریں۔ آپ دیکھیں نا، یعنی کچھ جگہوں پہ تو ہم پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں تو وہاں ٹریکس بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پر گاڑیاں نہیں جا سکتی، سواریاں نہیں جا سکتی، وہاں چھوٹی چھوٹی پگ ڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، لوگ اس پہ جاتے آتے ہیں، راستے نکال لیتے ہیں، کہیں پہ لوگوں کے راستے رکتے نہیں ہیں۔ آسمان کو مضبوط چھت بھی ہم نے ہی بنایا، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ چھت آپ دیکھیں نا، دنیا میں اگر آپ کو ایک بڑی چھت بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ذرا سی بڑی ہو جائے تو درمیان میں آپ کو سپورٹنگ پلرز لگانے پڑتے ہیں، اس کے بغیر وہ چھت سسٹین نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ دنیا کی چھت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور اس کے در اس کو محفوظ بنایا ہے، وہ کیسے ہماری حفاظت کر رہی ہے اور کوئی ہمیں پلرز نہیں نظر آ رہے، کس طرح سے وہ چل رہی ہے؟ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کو دنیا کی حقیقت یہاں سے سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو اتنے اسٹرانگ سسٹم بنے ہوئے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے اسی میں کھو کر رہ جائیں۔ یعنی پہلے ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم وہ جو بھی سائنٹیفک فیکٹ ہے اس کو ریلیٹ ہی نہیں کرتے اللہ سے، ان چیزوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں، اور پھر کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس کو چھوڑنے کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم اس میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، پھر ہم دنیا سے جانا نہیں چاہتے۔